ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ میں کچھ زیادہ آپ کے درمیان اور جہاں پہ جو مدعی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے مسروقہ جو باضابطہ چیزیں ہیں ان واپس کرنی ہے، واپس لینی ہے، ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن کچھ نہ کچھ میں آیا ہوں تو کچھ گزارشات آپ تک پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ہم نے پڑھی ہے، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ان کو دیں گے جو ان کو واپس ملے گا سوائے اسلحے کے، یہ نہ سوچ لینا کہ جو اسلحہ پڑا ہے یہ آپ کو واپس ملے گا۔ تو جو مسروقہ چیزیں ہوئی ہیں، موٹر سائیکل ہے اور باقی آرٹیکلز ہیں، یہ باقاعدہ ان کو ملیں گے۔ اس سے ایک اچھی فضا قائم ہوتی ہے پبلک میں، یعنی جہاں پہ چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، وہ تو سارا کچھ پورٹرے ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جب اس طرح کی کارکردگی ہوتی ہے اس کو ہم اگر ریفلیکشن نہ دیں تو پھر یہ بھی پولیس والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اپنوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ جب اچھا کام کرتے ہیں تو یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے پیغام کہ جن کی ڈکیتیاں چوریاں ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کی اگر 100% ریکوری نہیں ہوگی تو 50%، 40% لوگوں کو باقاعدہ مل بھی رہی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ میں ڈی ایس پی صاحب میلسی کو جو میری پہلی کانفرنس ہے، میں ان کو شاباش دیتا ہوں اور اپریسیشن لیٹر بھی ان کو دیتا ہوں پہ اور آپ کے کردار پہ۔ میں ابھی پچھلے دنوں چارج لیا ہے، مجھے ابھی تک مہینہ نہیں ہوا۔ میں نے پہلی جو میٹنگ کی تھی اس میں کرائم میٹنگ، جو ایک تعارفی میٹنگ بھی تھی، میں نے تمام اپنے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو یہ بتایا تھا کہ میری ترجیحات ہوتی ہے وہ کمیونٹی پولیسنگ ہوتی ہے، کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر آپ اپنے طور پہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ میں آپ کو زبردستی لوگوں کے ساتھ چلاؤں گا، اور میں الحمدللہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہوں، اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ میری ذات کو ہوتا ہے۔ آپ اگر میرے دفتر میں تشریف لائیں تو وہاں پہ آپ کو اسی طرح کا ایک ملے گا، ٹینٹ ملے گا، باقاعدہ کرسیاں ہوں گی، پانی کا انتظام ہوگا، لوگ بیٹھے رہتے ہیں باقاعدہ 11 سے لے کے 1 بجے تک میں باہر بیٹھا ہوں، تاکہ یہ کنسیپٹ نہ آئے کہ جی میں آپ کے دفتر آیا تھا اور آپ کے اردلی نے مجھے اندر آنے نہیں دیا۔ یہ کنسیپٹ کو میں نے ختم کر دیا، دس از ملٹی پلائڈ بائی 0، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر 2 3 4 بجے پھر دوبارہ ایک میں راؤنڈ لیتا ہوں، اور اگر کوئی کا دکا آتا رہتا ہے، میں نے دفتر والوں کو کہا کوئی بھی سائل درخواست والا یا کوئی تفتیش والا، کوئی پولیس کے تھانے سے کوئی بد دل ہو کے بندہ آتا ہے، ایس ڈی پی او کے دفتر سے آتا ہے، تو پھر اس کو انتظار اس لیے نہ کرایا جائے کہ وہ پھر اگر وہ تھانے لیول پہ بد دل ہو کے آیا، ڈی ایس پی کے لیول کی بد دل ہو کے اس کا کام نہیں ہوا، اور میرے لیول پہ آ کے بھی اس کا کام نہیں ہوتا، تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کرسی پہ بیٹھ کر، نہ میں یہ حق رکھتا ہوں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سارے لوگوں کے کام نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے لوگوں کے ہوتے ہیں جو ملزم مدعی آپ پاس میں چھوٹے چھوٹے پیٹی میٹرز ہوتے ہیں، لیکن ہر بندے کو سننا، پیشنٹ ہیئرنگ دینا، یہ میری ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو بندہ میرے پاس آئے اس کا کام ہوگا، نو، وہ جھوٹا بندہ بھی میرے پاس آ سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک دفعہ صحابی بیٹھے تھے تو حضرت عمر کے پاس ہی، دوبارہ میں ذکر کر رہا ہوں ان کا، کہ ایک بندہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی عرض اپنی پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا جی فلاں بندے نے میری ایک آنکھ ضائع کر دی، ایک آنکھ نکال دی ہے۔ حضرت عمر کچھ کہنے لگے تھے تو ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آپ دوسری فریق کو بھی سن کے بلا لیں، ہو سکتا ہے کہ یہی بندہ ان کی 2 آنکھیں نکال کے یہاں پہ آیا بیٹھا ہو۔ تو اس لیے جو اسلام ہے، عدل ہے، انصاف ہے، وہ اس بات پہ زور اور توجہ دیتا ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں کو سنیں اور اس کے بعد پھر میرٹ پہ فیصلہ کریں۔ موٹر سائیکل جو اس میں باقاعدہ طور پہ آپ کے پاس مقدمے درج ہیں اور لوٹے گئے ہیں موٹر سائیکل، یا چھینے گئے ہیں یا چوری ہوئے ہیں، تو اس نے بڑی محنت کی ہے، ڈیلی بیسس پہ بھی میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا، تو 20 کی بجائے آج اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے 21 موٹر سائیکل ریکور کی ہیں۔ کریڈٹ گوز ٹو ہم۔ حالانکہ اگر میں پہلی میٹنگ میں یہاں پہ پبلکلی نہیں بتانا چاہتا، وہ بعد میں آپ کو لائٹر ٹون بتاؤں گا، تو یہ جو کریڈٹ ہے یہ بیسیکلی یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پولیس جب بھی سرخرو ہوتی ہے نا، پولیس جب کوئی اچھا کام کرتی ہے، یہ پبلک کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں وہاں پہ چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کئی ایسے ہوتی ہیں کہ سال سے بھی جو بلائنڈ مرڈر میرے پاس پڑے ہیں، اور بھی میں ضلع کاٹ لیے، تو اس میں 2 3 سال قتل کے مقدمات بھی ٹریس نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ ان کا جو اس طرح کا جو رسپانڈ ہے، پلس ان کی محنت ہے،
اور ان کو میں ایس ایچ او کو کے لیے 10,000 روپیہ انعام اور CC3 سرٹیفکیٹ کا اعلان کرتا ہوں. یہ ٹیم آپ کی ہے، اس میں رینک کے حساب سے جو آپ کے پاس جو اپر سبارڈینیٹ ہیں ان کو 5,000 اور جو آپ کے لوور سبارڈینیٹس ہیں ان کو جو اس ٹیم میں شامل تھے وہ ان کو 3,000 روپے اور سرٹیفکیٹ کلاس 3 کا. اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے، اسٹیج سیکرٹری کا نام تک مجھے نہیں آتا لیکن مجھے مزہ آیا کہ جس نے نعت پڑھی ہے. تو اس کے لیے اصل میں پولیس کا جو محکمہ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہوا اور اس وقت سے لے کر آج تک چاہے کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی خطہ ہو، وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صورت میں اب بھی یہاں پہ موجود ہے، پاکستان ہو یا دیگر ممالک میں. اور بنیادی نقطہ وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. اور آگے تھوڑا سا اس کو میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں تو روکنے کا جو کنسپٹ ہے ہمارے مذہب نے دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ برائی کو ہاتھ سے روکیں. آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکیں، اور زبان سے بھی آپ سے شاید ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو دل میں پورا کہیں. محکمہ پولیس اس لیے بھی ایک خوش قسمت محکمہ ہے کہ اس کو وہ کام دیا گیا ہے جو برائی کو ہاتھ سے روکتا ہے. یعنی الحمدللہ پہلی سٹیج پہ ہم لوگ فعال کرتے ہیں. برائی وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ پولیس والا گندا کام کرتا ہے اور پبلک میں بدنامی کا باعث بنتا ہے. یہ درست بات ہے کہ پولیس کے اندر اچھے کردار کے لوگ بھی ہیں اور کچھ یقیناً کالی بیڑے بھی ہوں گی. میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے اچھا پولیس افسر وہ ہے جس کا کردار سب سے بہتر ہے. میں نے زندگی میں، میری تقریباً 25 سے 30 سال نوکری ہو گئی ہے، میں نے زندگی میں کوئی ایسا پولیس افسر نہیں دیکھا جو اپنے کردار میں اچھا ہو اور پولیس افسر برا ہو، اور اسی طرح جو کردار میں برا ہو اور اس کو اچھا پولیس افسر سمجھا جائے، یہ بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، دو طرفہ ٹریفک کی طرح. یعنی کہ اچھا جو انسان ہے وہی اچھا پولیس افسر ہوتا ہے، اور جو ایک بدکردار آدمی ہے وہ چاہے کسی بھی معاشرے کی کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ یقین کر لیں کہ اس کی جو برائی ہے وہ پورے کے پورے معاشرے میں اس کا غلط امپیکٹ پڑتا ہے.